السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ ہم کو آج اس مسجد میں 27واں جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی سعادت نصیب ہوئی، اور اس جلسے کو آج ہمارے حیدرآباد کے ممتاز عالم دین خطیب دکن حضرت العلامہ مولانا حافظ و قاری ڈاکٹر سید شاہ مرتضی علی صوفی حیدر پاشا قادری صاحب مدد اللہ عالی، معتمد سید الصوفیاء اکیڈمی، پرنسپل میداوی کالج، انشاءاللہ اس جلسے کے مخاطب فرمائیں گے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ قریب قریب ہو کر تشریف رکھیں، انشاءاللہ جلسے کا آغاز عمل میں آئے گا۔ میں سب سے پہلے قرأت کلام پاک کے لیے اس جلسے کے آغاز کے لیے برادر محترم جناب اشرف نیازی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ قرأت کلام پاک سے اس جلسے کا آغاز فرمائیں۔ جناب اشرف نیازی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ واللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔
آمنت بالله صدق الله رسوله النبي الكريم سبحان الله اب میں نہایت ادب کے ساتھ والد محترم حضرت علامہ مولانا غلام محبوب سفیانی صاحب امام و خطیب مسجد حاضہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ السلام علیکم۔ یہ کمال خاص ملا کسے، یہ کمال خاص ملا کسے، بلغ العلا بکمالہ، یہ جمال حق نے دیا کسے، کشف الدجا بجمالہ، یہ ہوئی بھلائی عطا کسے، حسنت جمیع خصالہ، کہ یہ کہہ رہا ہے خدا کسے، صلو علیہ وآلہ۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ یہ نعت شریف میں نے حضرت قبلہ قاضی سید شاہ اعظم علی صوفی کی لکھی ہوئی ہے، پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جب سے کہ مدینے کے انوار نظر آئے، جب سے کہ مدینے کے انوار نظر آئے، نظارے ہنسی سارے بیکار نظر آئے، نظارے ہنسی سارے بیکار نظر آئے، جو عشق محمد سے سرشار نظر آئے، جو عشق محمد سے سرشار نظر آئے، مائل بکرم جس پر غفار نظر آئے۔ اصحاب نبی یوں تو بسیار نظر آئے، اصحاب نبی یوں تو بسیار نظر آئے، جو زیب خلافت تھے بس چار نظر آئے۔ جلوت ہو کہ خلوت ہو، رویا کے ہو بیداری، جلوت ہو کہ خلوت ہو، رویا ہو کہ بیداری، ہر وقت مجھے میرے سرکار نظر آئے۔ مشہور زمانے میں تھی جن کی مسیحائی، مشہور زمانے میں تھی جن کی مسیحائی، وہ میرے آقا، وہ بھی میرے آقا کے بیمار نظر آئے۔ جب روضہ اقدس کی جالی میں ذرا جھانکا، یہ خاص شعر ہے، جب روضہ اقدس کی جالی میں ذرا جھانکا، آغوش محمد میں دو یار نظر آئے، آغوش محمد میں دو یار نظر آئے۔ گر ساتھ شریعت کے اے دوست طریقت ہو، گر ساتھ شریعت کے اے دوست طریقت ہو، پھر راہ حقیقت خود ہموار نظر آئے۔ آنکھوں سے تیری اعظم دم نکلے بھلا کیسے،
آنکھوں سے تیری اعظم دم نکلے بھلا کو سے، جب تک نہ تجھے روئے سرکار نظر آئے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ہم نے آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل منعقد کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ قل بفضل اللہ برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جو میں آپ کے سامنے پہلے یہ آیت مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت تم کو جب حاصل ہو تو تم خوشیاں مناؤ۔ آج ہم الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر خوشی منا رہے ہیں۔ جب ہمارے گھر میں جب شادی بیاہ کچھ بھی جب خوشی میسر ہوتی ہے تو ہم بے انتہا خوشی مناتے ہیں، لیکن آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر خوشی اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے۔ خوشی منانے کے لیے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے قل بفضل اللہ، یعنی اللہ کے فضل پر خوشی مناؤ۔ سب سے بڑا فضل اللہ تعالیٰ کا ہم پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانا ہے۔ تو سامعین اکرام، جتنا ہو سکے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم خوشی منانے کی کوشش کریں۔ تو آج اللہ تعالیٰ ہم کو اس بابرکت و مبارک محفل کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ تو حضرات، آج اس عظیم الشان جلسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ لوگ قریب ہو کر تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ اب کچھ ہی دیر میں حضرت قبلہ کا بیان ہوگا۔ اس سے پہلے میں ہمارے برادر محترم غلام حسین عابد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ غلام حسین عابد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف سے پہلے چند درود شریف کا نذرانہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی۔ جو ان کی ذکر کی یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں، جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ ہاں محمد کی نعت، محمد
کی باتیں سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد نعت شریف سماعت فرمائیں کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کرم آج بالائے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے کرم آج بالائے درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے مجھے مل گئی ہے دونوں عالم کی شاہی مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے نبی کا وسیلہ ہی میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے مزہ جب ہے مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے وہ دانہ سبل ختم رسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ ابھی آپ برادر محترم غلام حسین عابد صاحب سے نعت شریف کے اشعار سماعت فرما رہے تھے اب میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ حضرت العلامہ
مولانا حافظ قاری ڈاکٹر سید شاہ مرتضیٰ علی صوفی دامت برکاتہم عالیہ، فرزند خلیفہ حضرت اعظم المشائخ سید شاہ اعظم علی صوفی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہم کو اس جلسے کو مخاطب فرما کر ہمارے قلوب کو نور سے بھر دیں انشاءاللہ۔ آپ لوگ تمام حضرت کی سماعت فرمائیں۔ اب میں صدر انتظامی کمیٹی جناب میر معین الدین علی خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مولانا کی گلپشی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد وآله وصحبه عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک عروج میں پنہاں زوال ہے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ محمد مصطفیٰ بولوں
کہ محبوب خدا بولوں، ذرا تو ہی بتا اے دل میرے آقا کو کیا بولوں۔ میرے سرکار کی ہر ادا میں ایک تجلی ہے، کسے شمس الضحیٰ بولوں کسے بدر الدجا بولوں۔ یہ کہتا ہے جہاں خیر البشر خیر الورا بولوں، مگر ایمان کہتا ہے کہ اس سے بھی سوا بولوں۔ یہ سب سن کر میرے دل نے دیا کیا مشورہ بولوں، خیال مصطفیٰ آتے ہی بس صلی اللہ بولوں۔ آج کی اس نورانی متبرک مقدس منور و مبارک محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہنشین پر موجود صدر انتظامی کمیٹی اور مسجد حاضہ کے قدیم خدمت گزار امامت و خطابت مولانا غلام محبوب صوفی قادری صاحب، دیگر بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردے میں رہ کر ہماری آواز کو سماعت کرنے والی مقدس ماؤں اور شفیق بہنوں، اس سے پہلے کہ میں کچھ آگے بڑھوں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ابھی حرمین شریفین کی برکتوں کو لیے ہوئے ہمارے جمع سال حافظ و قاری غلام مرتضیٰ ساجد صاحب آئے ہیں، تو پہلے ان کی گلپوشی کر دیں گے۔ ماشاء اللہ، بہت بہت مبارک، اللہ مبارک اللہ۔ یہ جیسا کہ سب کو معلوم ہے، پچھلے 27 سال سے مسجد حاضہ میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ مسجد میں تو 27 سال سے ہو رہا ہے، ورنہ اگر ہم شروع سے دیکھیں تو یہ جو جشن میلاد مصطفیٰ ہے، یہ 1497واں میلاد مصطفیٰ کا جشن ہے۔ یہ حضور کی ولادت کو تقریباً 1500 سال ہونے آ رہے ہیں، اور اس موقع پر آپ لوگوں نے یہ جو بزم سجائی ہے، یقیناً اس بزم کی جو برکتیں ہیں، جو نورانیت ہے، وہ ہر کسی کو نظر تو نہیں آتی۔ میں محترم طالب طاہر صاحب کا استقبال کرتا ہوں، وہ ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ہمارے عبد المنان چشتی بھائی صاحب ذرا ادھر تشریف لائیں، ادھر آئیے۔ یہ فیض چمن کی درگاہ سے حضرت کا تعلق ہے، ادھر آئیے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منعقد کرنا یہ ہماری خوش نصیبی، ہمارے لیے بڑا شرف۔ ہم سے اگر کوئی یہ پوچھے کہ صاحب نمازیں تو ہو رہی ہیں، روزے، زکوٰۃ، حج، عمرہ سب ہو رہا ہے، پھر سے یہ الگ میلاد النبی منانا
کیا معنی رکھتا ہے، کیا ضرورت ہے اس بات کی؟ کیونکہ کبھی کبھی ماحول کی وجہ سے ذہن میں اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں یا اٹھائے جاتے ہیں، تو میری آپ تمام سے گزارش ہے، خاص طور سے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ ایسے مواقع پر کسی طرح کی بحث اور مباحثے سے احتیاط کیجیے، اور اس بارے میں اپنے ذہن کو یہ بنا کے رکھیے کہ اس طرح کی محفلیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ نماز سے بھی ضروری ہے، نماز سے ضروری نہیں، نماز تو چل رہی ہے، روزہ بھی چل رہا ہے، زکوٰۃ حج سب ہو رہے ہیں، لیکن ان سب سے زیادہ ضرورت آج اس بات کی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق، محبت، جذبہ الفت کو بیدار کیا جائے۔ اگر یہ نہیں تو نماز بھی کام کی نہیں، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، وہ سب اسی وقت کام کے ہو سکتے ہیں جب بنیاد مضبوط ہو۔ اور اس سلسلے میں بنیادی بات ایک شاعر نے خوب کہا کہ کیا کہا؟ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ دین، مذہب اسلام، تعلیمات اسلام، تحریک دین، سب چیزیں اپنی جگہ، ان کی بنیاد محبت ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو صرف ایک لمحے کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بارگاہ مصطفی میں لے چلتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ، مجھے ایک فکر کھائے جا رہی ہے، میں اس فکر کو دور کرنے کے لیے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ضرور کرو۔ تب حضرت عمر فاروق نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ، کیا میں ایمان والا ہوں؟ کیا میں ایمان والا ہوں؟ کیا میں ایمان کی حلاوت سے بہرور ہوں؟ دیکھیے، سوال کیا گیا ایمان کے بارے میں، تو حضور کی طرف سے جواب ہاں تم ایمان والے ہو، یا اتنا ایمان ہے یا اتنا ایمان ہے، ایسا کچھ آنا تھا۔ لیکن ادھر سے سوال ہوا ایمان کے بارے میں، تو حضور نے جواب عنایت فرمانے کے بجائے حضرت عمر سے بھی پھر سوال کیا، سوال کے بدلے میں پھر سوال۔ لیکن وہ سوال جو حضور نے کیا، اس سوال میں ہمارے لیے بہت سارے جواب چھپے۔ پوچھا تھا ایمان کے بارے میں، حضور میرا ایمان، تو حضور نے سوال کرنے والے کو پلٹا کے سوال کیا، تم ایمان کی بات کرتے ہو، مجھے بتاؤ تم کو مجھ سے محبت کتنی ہے؟ بات ایمان کی تو سوال محبت کا۔ حضرت عمر فاروق کے اس جواب کو الگ الگ روایتوں نے، الگ الگ حدیث کی کتابوں نے بیان کیا۔ ایک جگہ تو سیدھا ڈائریکٹ حضرت عمر ایک ہی جواب دے دیتے ہیں، لیکن بعض دیگر شارحین نے لکھا کہ حضرت عمر نے عرض کیا، سرکار مجھے 3 چیزیں پیاری ہیں، اور ان 3 کے بعد آپ ہی پیارے ہیں۔ مجھے میرا مال پیارا ہے، مجھے میری اولاد پیاری ہے، مجھے میری جان پیاری ہے۔ یہ 3 چیزوں کے بعد میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب عنایت نہیں فرمایا، کچھ بھی جواب عنایت نہیں فرمایا، بلکہ حضور اپنی نگاہ کرم سے، توجہ سے ایک طرح سے حضرت عمر فاروق کے باطن کو جلا بخش رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت عمر کہے اٹھے، سرکار
آپ کے سوال کا جواب دینا چاہا تو میں نے پہلے اپنے اندر 3 محبتیں محسوس کی تھیں. اب میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے دل سے مال، پیسے، دولت کی محبت نکل گئی ہے. اب میرے دل میں میری اولاد کی محبت ہے اور خود میری اپنی جان کی محبت ہے. ان 2 چیزوں کے بعد آپ ہی پیارے ہیں. حضور نے پھر کچھ جواب عنایت نہیں فرمایا، نظر سے توجہ فرما رہے ہیں. حضرت عمر کچھ دیر بعد پھر پکار اٹھے، اے اللہ کے حبیب، میں نے محسوس کیا پہلے دل سے مال کی محبت گئی، اب محسوس کرتا ہوں، دل کا جائزہ لیتا ہوں تو میرے دل میں اب میری اولاد کی بھی محبت نہیں ہے. اب صرف مجھے میری جان پیاری ہے اور میری جان کے بعد آپ ہی سب سے زیادہ پیارے ہیں. حضور نے پھر بھی جواب نہیں دیا. حضور پھر بھی خاموش ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے نا، وہ نبی ہیں، نبیوں کے امام ہیں. فرمائیں تو شریعت، چپ رہیں تو حکمت. حضور کا فرمانا شریعت، حضور کا چپ رہنا حکمت ہے. حضور کیوں چپ ہیں، جواب کیوں نہیں ارشاد فرما رہے ہیں، اس کا رزلٹ ابھی نکل جائے گا. حضرت عمر نے پہلے عرض کیا، پہلے مال کی محبت گئی، پھر اولاد کی محبت گئی. اب یا رسول اللہ، میں میرے دل کا جائزہ لیتا ہوں تو اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا، نہ مال کی محبت ہے، نہ اولاد کی محبت ہے. حد یہ کہ اب تو میرے دل میں خود میری اپنی جان کی بھی محبت نہیں ہے. میں اپنے دل کا جائزہ لے رہا ہوں تو یا رسول اللہ، میرے دل میں سب سے زیادہ، میری جان سے بھی زیادہ اب آپ کی محبت ہے. تو مصطفیٰ کے لب ہلے، ارشاد فرمائے، الآن یا عمر، عمر اب تم ایمان والے ہو گئے پورے. اللہ اکبر. کیا مطلب یہی جو سرکار نے حدیث پاک فرمائی، جس کی تشریح وہ شعر ہے. فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا، حتیٰ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اکون احب الیہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب تک کہ میں ہو جاؤں اس کے نزدیک. تم میں سے کوئی بھی آدمی اس کے نزدیک میری محبت اتنی زیادہ ہو جائے کہ اس بندے کے والد سے زیادہ مجھ سے محبت ہو، اس بندے کے اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت ہو، اس بندے کو ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہیں ہوگی تب تک وہ مومن ہی نہیں ہے. اتنی کلی بات. اب آپ سے یہی عرض کرنا ہے، یہ محفل نمازوں کی پابندی کا بھی احساس دلائے گی، روزوں کے اہتمام کا بھی پیام سنائے گی، زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی شوق دلائے گی، حج کی تکمیل کا بھی دل میں خیال پیدا کرے گی. لیکن ان سب سے پہلے اس محفل کی جو رونق ہے یہ ہمیں کیا کرتی ہے؟ ہمارے دل میں محبت رسول کے جذبات کو ابھارتی ہے. یہی میلاد النبی کا مقصد وحید ہے، یہی سب سے بڑا مقصد ہے. اور اگر میں مثال کی زبان میں کہوں تو جیسے ہم موبائل فون پر یا اس مائک کو یا پنکھے کو یا لائٹ کو یا ہماری گاڑی کو موو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک نہ دکھنے والا پاور ضروری ہے. نہ دکھنے والا، انویزیبل، دکھتا نہیں، وہ ہے اندر پاور ہے. کیا ہو رہا ہے؟ اس کے اندر ایک پاور ہے. یہ پنکھا جو پھر رہا ہے پاور ہے، یہ جو ٹیوب لائٹ اس کے پیچھے ایک پاور ہے. کہاں ہے پاور کا سوئچ؟ وہ مین سوئچ وہاں بند کر دیں گے تو یہ بھی بند، وہ بھی بند، یہ بھی سب بند ہو جائے گا. اس کے اندر آپ کہیں کہ وہ دکھائی تو نہیں دے رہا، نہیں دکھتا، وہ ہے پاور اندر. موبائل فون، اس کے اندر بھی ایک پاور ہے. وہ پاور کہاں سے آیا؟ تو ڈیوائس تو سادہ لا لیے تھے. ڈیوائس جو ہوتا ہے
خرید کے لا لیے. لانے کے بعد اس میں آپ نے سم کارڈ ڈالا، ووڈافون کا، بی ایس این ایل کا، کسی کا بھی. اس کے بعد بھی وہ چالو نہیں ہوا تو بولے نہیں صاحب اس کے اندر پیچھے ایک بیٹری ہے، بیٹری، وہ بیٹری کا پاور ضروری ہے، اس بیٹری کو چارج کرنا پڑے گا. اگر دوران گفتگو وہ بیٹری کمزور پڑ جائے تو پھر آپ بات نہیں کر سکتے. ڈیوائس ہے، سم کارڈ ہے، سب ہے، وہ بیٹری ضروری ہے. وہ بیٹری کیا ہے؟ بیٹری پاور ہے، نہیں دکھنے والا بیٹری ہے، پاور ہے. گاڑی چلا رہے ہیں آپ، 2 ویلر چلا رہے ہیں، پیٹرول سے چلا رہے ہیں، 4 ویلر چلا رہے ہیں، ڈیزل سے چلا رہے ہیں، پیٹرول سے چلا رہے ہیں، یا پھر آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی گرین پلیٹ کی گاڑیاں آ گئے ہیں، پاور سے چل رہی ہیں. ہر جگہ پاور ضروری ہے. وہ پاور نہیں ہے تو پھر کام کچھ بننے والا نہیں. ایون ہمارے کھانے کے لیے جو چولہا ہے اس کے لیے بھی پاور ضروری ہے، گیس ضروری ہے، الیکٹرک ضروری ہے، یا پھر کیروسین ضروری ہے. جو چیز انرجی بناتا ہے وہ پاور ضروری ہے. وہ پاور نہیں تو نہ گاڑی ہل سکتی، نہ چولہا جل سکتا، نہ پنکھا پھر سکتا، نہ یہ آواز آپ تک پہنچ سکتی، نہ میں فون پہ بات کر سکتا ہوں. ان سب کے پیچھے جو پاور کار فرما ہے وہ پاور ہی اس کی زندگی ہے. اب مجھے کہنے دیجئے جیسے ان سب میں ایک پاور ہے ویسے دین کے اندر بھی پاور ہو تو دین کام کا ہے، دین روشن ہے. وہ دین کے پیچھے پاور نہ ہو، طاقت نہ ہو، انرجی نہ ہو تو کچھ بھی کام کا نہیں. آپ پوچھیں گے وہ کون سی انرجی ہے تو میں کہوں گا اس انرجی کا نام محبت رسول ہے، اس انرجی کا نام عشق مصطفیٰ ہے. اور جب وہ عشق کی کیفیات اندر اترتی ہیں تو پھر بولنے والا بول پڑتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جب عشق کا اثر شروع ہوتا ہے تو اسے بیٹھے بیٹھے اپنے مصطفیٰ کی یاد میں رونا آنا شروع ہوتا ہے. جب عشق کا اثر شروع ہوتا ہے تو اسے کسی کے نہ کہنے پر بھی نماز وقت پہ پڑھنا یاد آتی ہے. اس کے چہرے پر سنت کا نور سجنے لگتا ہے. اسے نبی کا نام سن کر دل میں سکون محسوس ہونے لگتا ہے. یہی محبت کی علامت ہے اور یہی وہ عشق ہے، یہی وہ لطف ہے، یہی وہ مزہ ہے، یہی وہ محبت ہے جس کو ابھارنا اس محفل کا مقصد ہے. سال بھر میں ہم مختلف کاموں میں رہ کر کبھی کمزور پڑ جاتے ہیں تو اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے یہ محفلیں ہمیں چارج کرتی ہیں. ہماری عشق رسول کی بیٹری جو دھیمی ہو رہی تھی اسے پھر سے ریچارج کر دیا جاتا ہے. اب آئیے اس مختصر سی تمہید کے بعد میں نے آج کی گفتگو کو شروع کرتے وقت میں اس کے عنوان کے طور پر جس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا وہ آیت مبارکہ سورہ آل عمران سے تعلق رکھتی ہے. اس میں رب تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قل، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے یا تمہیں اللہ سے محبت ہونے کا دعویٰ ہے، تم کلیم کرتے ہو کہ مجھے محبت ہے، تو دیکھو فاتبعونی، تم میرے ہو جاؤ. تم اللہ کی محبت کی بات کرتے ہو تو تم میرے ہو جاؤ. اب یہ کب کہا، کس سے کہا، کیوں کہا، ذرا اس پہ نظر ڈال لیتے ہیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا جشن ہم منا رہے ہیں. تو میں نے ابھی آپ سے کہا یہ 1497 یا 1498 برتھ ڈے ہے سرکار کا. ارے ہم تو ہجری سال جو دیکھتے ہیں 1444 1444، پھر یہ ایڈیشن کیسے ہو گیا؟ تو بتانا یہ ہے کہ حضور مکۃ المکرمہ میں تقریباً 52 ایئرس گزارے. وہاں کا حال الگ تھا، وہاں کی
فضا الگ تھی، وہاں کا ماحول الگ تھا، وہاں کافروں سے، وہاں مشرکوں سے مقابلہ تھا، اور وہاں سے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حضور نے مکہ سے مدینہ مائیگریٹ کیا، مائیگریشن ہوا، ہجرت ہوئی، ادھر سے ادھر آ گئے حضور، تو کیا ہوا؟ حضور مدینہ منورہ آنے کے بعد یہاں کچھ مسلمان بھی تھے، کچھ غیر مسلم بھی تھے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہاں پر کچھ اہل کتاب بھی تھے۔ اہل کتاب یعنی یہودی آبادیاں وہاں بستی تھیں۔ ان یہودیوں کو جب بتایا گیا کہ رسول پاک آ گئے ہیں، تم بھی آ جاؤ اور ان سے اپنا تعلق جوڑ لو، تو ان یہودیوں نے کیا کہا؟ ان یہودیوں نے یہی کہا تھا، ہمیں کیا ضرورت ہے ان سے ملنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے ان سے جڑنے کی، ارے ہم تو نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، اس کے چہیتے ہیں، اس کے لاڈلے ہیں، ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اللہ کے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں، اللہ ہمارا چاہنے والا، ہم اللہ کے چاہنے والے، ہم اللہ کے چاہنے والے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور ایسے لوگوں کے جواب میں اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا، حبیب وہ لوگ جو آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے چاہنے والے، ان سے کہیے، ان سے کہیے، جو لوگ حضور سے جڑنا نہیں چاہتے ان کے لیے آیت ہے یہ، قل حبیب آپ فرما دیجئے، اگر تم بات محبت کی کرتے ہو، اللہ سے محبت کی تم بات کرتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان سے کہو محبوب فاتبعونی، تم میرے فالوور بن جاؤ، تم میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، یا دوسرے الفاظ میں تم میرے پیچھے آ جاؤ۔ اچھا، جب تم میرے پیچھے آ جاؤ گے، جب تم میرے فالوور بن جاؤ گے، جب تم میرا دامن تھام لو گے، تب کیا ہوگا؟ ابھی تک تم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں، اللہ کے چاہنے والے ہیں، لیکن جب تم میرے بن جاؤ گے، جب تم میرے پیچھے آ جاؤ گے، جب تم میرے متبع بن جاؤ گے، میری اتباع کرو گے، میرے فالوور بن جاؤ گے، میرے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ گے، تو پہلے جیسے تم کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں، تمہیں اس کی ضرورت نہیں، ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں کہنے کا تمہیں کوئی ضرورت ہی نہیں، بلکہ میرے دامن سے وابستہ ہونا تمہاری ویلیو اتنی بڑھا دے گا۔ اب تک تم کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں، جب تم میرے ہو جاؤ گے تو اللہ خود تمہیں چاہے گا، تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اگر بندہ کہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو اس کا دعویٰ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ سنتے ہیں ایک بزرگ خاتون حضرت بی بی رابعہ بصریہ تھی، ان کے بارے میں خواب میں کسی نے دیکھا، پوچھا بی بی کیا ہوا؟ تو کہا ہوا فرشتے آئے، آ کے پوچھے من ربو کا، تب میں نے ان فرشتوں سے کہا دیکھو تم نے مجھ سے سوال کیا، میں تمہیں بتا دوں گی میرا رب اللہ ہے، لیکن اللہ کہہ دے کہ رابعہ میری بندی نہیں ہے تو میری کیا ویلیو؟ میری کوئی ویلیو نہیں، میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کے بجائے تم خود اللہ سے پوچھو رابعہ تیری بندی ہے کہ نہیں ہے، رابعہ تیری عبادت گزار ہے کہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اس فرق کو سمجھیں، بندے کا کہنا کہ اللہ میرا ہے، اللہ میرا ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ کا کہنا کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے، ہاں میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو اب یہ نسخہ آپ کو پتہ چل گیا کہ حضور کے ہو جاؤ تو اللہ سے محبت آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود آپ سے محبت کرے گا، اللہ آپ کو محبوب بنا لے گا۔ اتنا بڑا انعام ہے یہ حضور کا،
ہو جانا۔ اب آپ جب حضور کے ہو جائیں گے، جب اللہ آپ کو اپنا بنا لے گا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ سب کچھ آپ کا۔ اللہ جب آپ کو چاہنے لگے تو کس چیز کی ضرورت؟ سب کچھ اس اللہ کا آپ کے قبضے میں۔ چنانچہ جو سچے میں حقیقت میں رسول پاک کے ہو جاتے ہیں، اور جو رسول پاک کے ہو جاتے ہیں تو اللہ ان سے محبت کرنے لگتا ہے، ایسے کوئی لوگ ہیں دنیا میں؟ کیا ایسے لوگوں کو آپ جانتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جنہیں رسول پاک کے دامن سے ایسی وابستگی ہوئی کہ اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا؟ ایسے کوئی لوگ ہیں؟ جی ہاں، جب نبی پاک کے پکے عاشق ہو جاتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرنے لگتا ہے، تو پھر دنیا میں آنے جانے والے ہزاروں لاکھوں ہوتے ہیں، کسی کا نام باقی نہیں رہتا، مگر جسے اللہ چاہتا ہے اس کا نام بھی باقی رہتا ہے، اس کا کام بھی باقی رہتا ہے۔ چنانچہ جب اللہ محبت کرتا ہے، جب اللہ رسول کے ہو جانے پر محبت کرتا ہے، تو اسے دنیا صدیق اکبر کہہ کر پکارتی ہے، اسے دنیا فاروق اعظم کہہ کر پکارتی ہے، اسے دنیا عثمان غنی کہتی ہے، اسے دنیا مولا علی کہا کرتی ہے، اسے دنیا غوث اعظم کہتی ہے، اسے دنیا غریب نواز کہتی ہے، اسے دنیا یوسف بابا شریف بابا کہتی ہے، اسے دنیا بابا شرف الدین کہا کرتی ہے۔ کیا بات ہے! حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں 800 سال سے زیادہ ہو گیا۔ کون ہے وہ آخر؟ نہ وہ خدا ہے، نہ وہ نبی ہے، نہ وہ صحابی ہیں، لیکن پچھلے 800-900 سال سے کیوں لوگ ان کے پاس جایا کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو راز معلوم ہو گیا تھا، وہ رسول کے ہو گئے اور اللہ ان کا ہو گیا، اسی لیے وہ باقی ہیں۔ ان کا نام بھی باقی ہے، ان کا کام بھی باقی ہے، ان کا پیام بھی باقی ہے، ان کا اسلام بھی باقی ہے۔ تو حضرات محترم، ہم کو اس محفل کے انعقاد میں صرف آنا بیٹھنا جانا نہیں، بلکہ کچھ سوچنا ہے کہ اس کا امپورٹنس کیا ہے۔ بہت امپورٹنس ہے اس کا۔ کیا امپورٹنس ہے؟ جی ہاں صاحب، آپ ہم نئی نسلیں آنے والی، وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، لیکن ان کو یہ بتایا جائے کہ بابا تم یہ جو نماز پڑھ رہے ہو یہ کیسے ملی تمہیں جو بندگی کا موقع ملا ہے، تم جو اللہ کے سامنے سر جھکا رہے ہو، یہ سلیقہ تمہیں کس نے سکھایا؟ ہمارے جامع نظامیہ کے بانی حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نماز میں اللہ کے لیے عبادت ہے، نماز میں جو خالصتاً اللہ کی عبادت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں ہے؟ عبادت تو اللہ کی نا بھائی، اور حضور نے تو ہمیں یہ سکھایا کہ مجھے دیکھو میں جیسے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی مجھے دیکھ کے اسی اللہ کی عبادت کرو۔ تو نماز میں حضور کا نام کیوں؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ نماز میں حضور کا نام آخر میں اس لیے رکھا گیا تاکہ پوری عبادت ہونے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو کے سر بسجود ہو جانے کے بعد جب نماز ختم کریں گے تو پھر سرکار کی طرف متوجہ ہو کے سلام عرض کریں گے، حضور یہ جو نماز پڑھی یہ آپ کا صدقہ ہے، حضور آپ کا سلام ہو، آپ کی خدمت میں سلام عرض کر کے میں نماز سے باہر ہونا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ جو میں نے نماز پڑھی یہ میری کیا اوقات کہ میں اللہ کے سامنے سر جھکاؤں، یہ تو سب آپ کا کرم ہے، یہ سب آپ کی توجہ ہے، یہ آپ کی عنایت ہے۔ دوستو، ایک بندے کا تعلق حضور سے اتنا گہرا ہے، اتنا گہرا ہے کہ وہ کتنا بھی کہہ لے کہ بھائی نہیں ہم ڈائریکٹ اللہ، صاحب ڈائریکٹ اللہ کے پاس کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ محتاج نہیں ہے، بندے محتاج ہیں۔ اللہ ضرورت مند نہیں ہے، بندے ضرورت مند ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے درمیان میں محبوب کو رکھا۔ ہم کو پیغام پہنچانا تھا، اللہ بغیر محبوب کے بھی پہنچا سکتا تھا، وہ تو بے نیاز ہے، لیکن اس نے محبوب کو بیچ میں رکھا اور اسی محبوب نے فرمایا
لوگوں تمہیں جو کچھ ملتا ہے وہ دیتا تو اللہ ہے، تقسیم میں کیا کرتا ہوں۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، دیتا اللہ ہے، تقسیم میرے ہاتھ سے ہوتا ہے۔ خواجہ شوق نے کسی موقع پر کہا تھا کہ کون و مکان کی اتنی ہی کل کائنات ہے، نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ دن رات مل رہی ہیں دو عالم کو نعمتیں، اللہ دے رہا ہے، محمد کا ہاتھ ہے۔ دیکھیے حضور کی شان، حضور کی عظمت کو سمجھنا اور اس کے بعد حضور سے تعلق کو مضبوط کرنا ہماری نجات کا سبب ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں دو قسم کے لوگ نظر آ رہے ہیں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ عرض کروں۔ ایک ایسا گروپ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سے، حضور کے کام سے، حضور کے پیام سے، حضور کے پیغام سے، حضور کی تعلیمات سے بہت محبت کرتا ہے، عمل کے معاملے میں بہت آگے ہے، لیکن حضور کی ذات سے دور ہے، عمل سے قریب ہے، بات سے قریب ہے، ذات سے دور ہے۔ جب تک ذات مصطفی سے قریب نہ ہو عمل کام کا نہیں۔ دوسری طرف ایک گروپ ایسا بھی ہے جو ذات پاک سے تو قریب ہے، عمل سے دور ہے۔ تو ایسے میں کرنا یہ ہے جو ذات سے قریب ہے ان کو بات سے بھی قریب کرنا ہوگا، جو بات سے قریب ہے ان کو ذات سے بھی قریب کرنا ہوگا۔ جب جامعیت ہوگی میرے آقا سے محبت بھی ضروری ہے، حضور کی اطاعت بھی ضروری ہے، فرما برداری بھی ضروری ہے۔ اگر محبت کا نام لے کر ہم کہیں اور کہیں بھئی نماز کی ضرورت نہیں ہے، روزے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرے والد کا ادب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میری ماں کا احترام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کہا نہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم محبوب کی ہر بات کو بھی مانو، محبوب کی ذات کو بھی مانو، ذات پاک سے بھی تعلق اور ہر بات سے بھی تعلق۔ اب دیکھیں جو لوگ میلاد النبی کے موقع پر ہو سکتا ہے کچھ نادانوں کی وجہ سے، کچھ نادان لڑکوں کی وجہ سے دھوم دھاکہ ہوا، وہ تو کوئی سمجھدار آدمی اس کو پسند نہیں کر سکتا، لیکن وہ میلاد نہیں ہے۔ میلاد یہ ہے ادب سے بیٹھے ہیں، حضور کا ذکر سن رہے ہیں، حضور کی تعریف سن رہے ہیں، حضور کی شان سن رہے ہیں، حضور سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ارے کیوں نہ حضور سے محبت کریں، کیوں نہ کریں حضور سے محبت، وہ جو اول بھی ہیں جو آخر بھی ہیں، وہ رسول جن کو اللہ نے سب سے پہلے نوری شاہکار بنایا اور سب سے آخر میں نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا، ان سے کوئی بندہ کیسے دور ہو سکتا ہے؟ کلمہ پڑھنے والا دور ہو ہی نہیں سکتا۔ کلمہ پڑھنے والا بس سمجھانے کی ضرورت ہے، بابا تم دور ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ آقا جن کا ذکر کرنے ہم بیٹھے ہیں، اس ذکر کی محفل کا جو مقصد ہے وہ سمجھیں کہ وہ آقا جب کچھ نہ تھا، آدم کی مٹی پانی میں مل رہی تھی، اللہ نے اس کے نور کو وجود بخش دیا، وہی نور آدم کی پیشانی میں اترا تو مسجد ملائکہ بنا گیا، وہی نور جب حضرت نوح کے پاس پہنچا تو ان کی کشتی کو سلامتی کے ساتھ جودی پہاڑ پر پہنچا گیا، وہی نور جب حضرت ابراہیم کی پیشانی میں جلوگر ہوا تو آگ کو ٹھنڈا کر گیا، وہی نور جب حضرت اسماعیل کی پیشانی میں آیا ذبح ہونے سے بچا لیا، وہی نور جب بی بی آمنہ کے بطن مطہر سے ظہور پذیر ہوا تو یہ وہی نور تھا کہ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں، ترمذی شریف کی ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں جب مجھے اللہ نے اس منزل سے گزارا، جب میرے پیارے کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایسا نور برآمد ہوا، ایسا نور نکلا، ایسی روشنی نکلی، اس روشنی سے یہاں سے وہاں تک
سب کچھ اجالا ہی اجالا ہو گیا، اور میں تھی مکہ میں رہتے ہوئے میں ملک شام کے محلات کا نظارہ کرنے لگی۔ یہ حضور کے نور کی کیفیت ہے۔ تو آپ کو، ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ حضور کے نور کو تو اللہ نے اول بنایا، لیکن یہ جو خوشی منا رہے ہیں یہ ظہور کی خوشی منا رہے ہیں، اور نور تو ہر جگہ موجود ہے۔ نور کی تو جلوہ گری، کسی عاشق نے کیا خوب کہا، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، دریا میں ہے، صدف میں ہے، لعل و گوہر میں ہے، جس کو نظر نہ آئے نظر کا قصور ہے۔ اس نظر کے قصور کو، اس نظر کے فطور کو دور کرنے کے لیے اس طرح کے جلسے ضروری ہے۔ یہ بتانا ضروری ہے ہماری نئی نسل کو کہ بابا وہ آقا جن کا نور پہلے بنا، وہ آقا جن کا ظہور سب سے آخر میں ہوا، وہ آقا جن کا نام پیدا ہونے والے بچے کے کان میں پڑا جاتا ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے۔ مجھے بتائیے، بچے کو پیدا ہوتے ہی سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ سب کو معلوم ہے، نرس کہتی ہے کہ بھئی ہو گیا الحمدللہ مبارک، لڑکا ہو لڑکی ہو، آدم کی اولاد زمین میں پیدا ہوئی، آتے ہی پہلا کام، ارے کسی بلاؤ، نانا کو بلاؤ، دادا کو بلاؤ، نہیں ہے تو امام صاحب کو بلاؤ، حافظ صاحب کو بلاؤ، کیا کرنا ہے؟ ارے اذان دینا ہے۔ جی کیا اس کو نماز پڑھانا ہے؟ جی نہیں، اس کے کان میں نام خدا اور نام مصطفیٰ پہنچے گا، اس کی بے چینی دور ہو جائے گی۔ پیدا ہوتے ہی، حالانکہ نہ سمجھ ہے نہ اس کو کوئی شعور ہے، مگر کان میں اس کے مصطفیٰ کا نام ڈالنا ہے۔ نام مصطفیٰ کان میں پڑا، بچہ بڑا ہونے لگا، اس کو سب سے پہلے بات کرنے لگتے، بولتے اس کو کلمہ سکھاؤ، کلمہ سکھاؤ۔ شعور کو آیا، بولتے نماز پڑھانا ہے، نماز کے لیے جب بلانے کی بات آئے تو آپ دیکھیں یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ایسا ہو رہا ہے یہ بتانا بھی ضروری ہے۔ نماز کے لیے ساری دنیا میں ایک ہی انداز ہے کالنگ کا، ٹھیک ہے، کسی کو اعتراض ہو رہا ہے، لیکن ایک ہی انداز ہے، ایک ہی ترانہ ہے جو ساری کائنات میں ہمیشہ گونجتا رہتا ہے، اسے دنیا اذان کہتی ہے۔ اس اذان میں صرف اللہ کا نام نہیں ہے، میرے آقا 1400 سال پہلے تشریف لائے اور حضور کے وصال کو بھی تقریباً 1400 سال ہو گئے، لیکن حضور آج بھی ہمارے دلوں میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے کانوں میں، ہماری آنکھوں میں زندہ ہیں۔ یہ بتایا جائے، ایک صاحب کلی بھائی ان کا دین دھرم کچھ اور ہے، ایک بار پوچھنے لگے صاحب یہ آپ لوگ اتنا غصے میں کیوں آ جاتے ہیں صاحب؟ ہمارے بھی تو جو معبود ہیں ان کے بھی تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ان کا بھی جو ہے پکچر میں مذاق ہوتا کرتا، لیکن آپ کے پاس تو نام لیتے ہی اتنا غصہ آتا، آپ لوگوں کو پوری کمیونٹی اڑ جاتی ہے، مارنے کاٹنے کو تیار آتے، آخر قصہ کیا ہے؟ تو ان سے کہا گیا جناب کوئی کسی کی ماں کو برا بھلا کہے تو برداشت کرتا نہیں ہے، ماں تو سب سے بڑی ہے، کسی کے باپ کو گلے نہیں برداشت کرتا، تو ہمارے لیے وہ ماں سے بھی باپ سے بھی اہم ہے، اسی لیے تو بے چین ہو جاتے ہیں ہم، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے یہ۔ تو اب یہ بے چینی کیوں ہوتی ہے بتایا جائے کہ حضور کا مقام کیا ہے، حضور کی شان کیا ہے، وہ جن کے نام کے بغیر اذان مکمل نہیں، وہ جن کا تذکرہ کیے بغیر اقامت پوری نہیں، وہ جن کو سلام کیے بغیر نماز مکمل نہیں، وہ جن کا ذکر کیے بغیر دعا قبول نہیں، وہ بچہ پیدا ہوتے ہی جن کا نام کان میں پھونکا جائے، وہ کہ نماز 4 رکعت کی، 3 رکعت کی، 2 رکعت کی ہوتی ہے، لیکن ان سب نمازوں سے ہٹ کے ایک اور نماز بھی ہے جس کو شارٹیسٹ نماز کہہ سکتے ہیں، سب سے چھوٹی نماز، سب سے چھوٹی نماز، 2 منٹ کی نماز، 4 بار اللہ اکبر کہتے ہیں، خلاص
نہ سجدہ، نہ رکوع، نہ قیام، نہ قعود، کچھ نہیں اس میں، نہ قاعدہ ہے، نہ سجدہ ہے، نہ قومہ ہے، نہ جلسہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کھڑے کھڑے 4 بار اللہ اکبر کہنا ہے۔ یہ چھوٹی، سب سے چھوٹی نماز ہے، لیکن واہ رے خدا کی قدرت، وہ بڑی نمازوں میں تو تھا ہی سلام کرنا، یہ چھوٹی نماز میں سب چلا گیا، رکوع گیا، سجدہ گیا، قاعدہ گیا، جلسہ گیا، لیکن نام مصطفیٰ اس میں بھی موجود ہے۔ وہ کون سی نماز ہے؟ جنازے کی نماز۔ اچھا، پیدا ہوتے ہی نام مصطفیٰ، وہاں سے لے کے چلے قبر میں ہر کسی کو مرنا ہے، جیسا ہر کوئی پیدا ہو کے یہاں آیا ہے ویسے ہر کسی کو مرنا ہے۔ مرتے وقت کیا کر رہے ہیں؟ چلو بھائی اتارو، بسم اللہ والا ملت رسول اللہ، رسول اللہ کا نام لیے بغیر مردے کو خبر میں بھی نہیں اتارتے، غسل دینے والا سرکار کا نام پڑھتا رہتا ہے۔ اچھا، پیدا ہونے کے بعد سے موت تک سرکار سے سابقہ ہوتا رہا۔ چلو بھائی اب تو مر گیا، مر گیا، مرنے کے بعد بھی حضور سے اس کا سابقہ موجود باقی۔ کیسے؟ مرنے کے بعد اس سے سوال ہوگا، ان سوالات میں ایک تو اللہ کے بارے میں ہوگا، رب کون ہے، دوسرا دین کے بارے میں ہوگا، 3 ہی سوال ہوں گے، لیکن ان 3 سوالوں میں سب سے امپورٹنٹ سوال جس پر کامیابی ڈیپینڈ ہے وہ سوال بھی ہوگا، اور وہ سوال حضور کے بارے میں ہوگا۔ ارے ہم تو سمجھ رہے تھے حضور 23 سال کے لیے نبی بن کے آئے تھے، جی نہیں، سرکار ازل سے ابد تک ساری کائنات پہ چھائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے۔ خبر میں بھی سوال ہو رہا ہے، اس سوال کو جواب صحیح دینے پر کامیاب۔ اچھا، پھر وہ سوال بھی میرے ابا حضور حضرت قبلہ اکثر فرماتے تھے، وہ سوال بھی کیسا؟ ہر سوال آڈیو میں، من ربو کا آڈیو میں، ما دینو کا آڈیو میں، لیکن تیسرا سوال ویڈیو میں ہو رہا ہے سوال۔ بتاؤ، سرکار کا جلوہ، سرکار کی تصویر، سرکار کا چہرے انور دکھا کے پوچھا جائے گا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شایان شان شخصیت کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے؟ اب اگر یہ کہتے تھے کہ بھئی نبی تو آئے چلے گئے، ہم کو نبی سے کیا مطلب ہے، جو ہے قرآن میں ہے، تو پھر وہاں تو پھنس جائیں گی گاڑی آپ کی، وہاں تو پریشان ہو جائیں گے آپ، وہاں تو آپ کا کسی صورت میں بچنا محال۔ پھر وہاں کون بچے گا؟ وہاں وہی بچے گا جسے حضور کی پہچان ہوگی، حضور کا تعارف ہوگا، حضور کی محبت سے وہ دل سرشار رکھے گا۔ اور پھر اگر کوئی اس طرح کی محافل میں منعقد ہونے والی شریک ہوگا تو حضور کا جلوہ، حضور کا چہرہ دیکھتے ہی کہے گا، ارے میں لیٹا ہوں، ذرا مجھے اٹھاؤ، اس لیے کہ میں زندگی بھر جنہیں یا نبی سلام علیہ کہا کرتا تھا وہ میری قبر میں آئے ہیں، میں تو کھڑے ہو کے سلام پڑھوں گا۔ حضرات یہ ہے پھر سرکار کا یہاں ربط ہم سے رہا، اس کے بعد ختم؟ جی نہیں، اب سونا ہے عالم برزخ۔ کب تک؟ فار ایور۔ کب تک؟ قیامت تک۔ قیامت میں اٹھائے جائیں گے، اٹھائے جانے پر وہاں کا منظر بھی ہے جی۔ کسی نے کہا کہ سرکار کا ذکر چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، کب تک چلے گا؟ ایک بھائی نے کہا قیامت تک چلے گا۔ میں نے کہا نہ آپ میں یہ دم ہے نہ مجھ میں یہ طاقت ہے کہ اس کو قیامت تک محدود کر سکوں۔ حضور کا ذکر قیامت تک ہوگا یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ قیامت برپا ہوگی تو وہاں پر بھی ذکر مصطفیٰ ہوگا، وہاں پر بھی شان مصطفیٰ کا اظہار ہوگا، وہاں پر بھی حضور کی عظمتوں کا اعلان ہوگا۔ کیسے؟ کوئی اگر آپ سے پوچھے تو مجھ سے ملا دیجیے، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ احادیث کریمہ ہے، میرے آقا کل قیامت کے دن سب کے لیے سہولت آسانی فرمائیں گے۔ کیسے؟ سورج سوانحے پہ ہوگا، دھوپ ایسی شدید کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، طبیعت اتنی خراب، کوئی چھت نہیں، کوئی شیلٹر نہیں، کوئی شیڈ نہیں، کوئی گھر نہیں، کچھ نہیں۔ ایسے میں
سارے انسان جو آدم علیہ السلام کی اولاد بن کر قیامت تک پیدا ہوں گے، سب جمع ہوں گے، پچھلے والے بھی، اگلے والے بھی، ادھر والے بھی، ادھر والے بھی، کالے بھی، چھوٹے بھی، موٹے بھی، سب، ہر زبان بولنے والے، ہر کوئی وہاں جمع ہوگا۔ ہر کسی کی یہ فکر ہوگی کہ کب حساب کتاب شروع ہوگا، یہ کب مشکل ختم ہوگی، ہم تو جلس رہے ہیں، ہم تو جل رہے ہیں دھوپ سے، خدا را کوئی تو اس مشکل سے چھٹکارا عطا کرے۔ بخاری شریف کی حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تشریح، تب لوگوں کو خیال ہوگا کہ جب مشکل پڑی ہے تو چلو ہمارے ابا حضور کرنے چلتے ہیں۔ سب کے ابا حضرت آدم جا کے کہیں گے اے آدم تم تو خلیفۃ اللہ ہو، تمہیں اللہ نے خلیفہ بنایا ہے اور تم کو جنت میں رکھا، ہم سب تمہاری اولاد ہیں، مہربانی کر کے اللہ سے اس مشکل کو آسان کرائیے کیونکہ ہم بہت پریشان ہیں۔ حضرت آدم کہیں گے اللہ اس وقت جلال میں ہیں، اللہ سے بات کرنے کی نہ مجھے تاب و مجال ہے نہ کسی اور میں، جاؤ کسی اور کے پاس، میں خود ڈرا ہوا ہوں، میں خود ہیبت میں ہوں، مجھ سے جو کچھ سرزد ہوا اس پر میں خود خائف ہوں، میں تمہارا کچھ کام نہیں کر سکتا، جاؤ یہاں سے کسی اور کے پاس، اذهبوا الی غیری۔ اللہ اکبر۔ لوگ حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہاں بھی یہی جواب، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہاں بھی یہ جواب، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے یہی جواب، حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے وہاں بھی یہی جواب، سب کے پاس پھریں گے، سب کے پاس جائیں گے، اس کے بعد جواب یہی ملے گا کہ نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا۔ البتہ حضرت عیسیٰ اتنا کہیں گے دیکھو آج کی اس مشکل گھڑی میں تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ سب نے کہا میں اتنا بتاؤں کہ آج تمہاری مدد جو کر سکتے ہیں میں ان کا پتہ بتا سکتا ہوں، اس میدان محشر میں تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا سوائے محمد الرسول اللہ کی، ان کا دامن پکڑ لو۔ لوگ کہتے ہیں سرکار 40 سال میں نبی ہوئے جو آ کے دے دیے، ارے یہ کہاں ہے، یہ قیامت کا منظر ہے۔ اس منظر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب لوگ بھاگے بھاگے جائیں گے اور کہیں گے حضور ہم سب کے پاس سے دھکے کھاتے ہوئے آ رہے ہیں، سب سے ہم کو نا کا جواب ملا، اب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، حضور کرم کیجئے، حضور توجہ فرمائیے۔ حضور جیسے اوروں نے کہا تھا کہ اذهبوا الی غیری، یہ نہیں فرمائیں گے جاؤ کسی اور کے پاس، نہیں فرمائیں گے، فرمائیں گے انا لہا، ہاں اس منصب پر میں ہی فائز ہونے والا ہوں، وہ کام میں ہی کرنے والا ہوں، میں ہی آج تمہارا کام بنانے والا ہوں۔ سب حضور کی بارگاہ میں اور حضور رب کی بارگاہ میں سجدہ ہو کر دعا کریں گے تو سب کی مشکل آسان ہوگی۔ تب سارے لوگ کہیں گے جو کام کوئی نہ کر سکا وہ کام مصطفیٰ نے کر دکھا دیا۔ بیکل اتساہی نے اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ عالم نفسی نفسی میں اے ہم نوا، ہر کسی کو اپنی پڑے گی، عالم نفسی نفسی میں اے ہم نوا، ایسے میں رحمت مصطفیٰ دیکھنا، مسکرا کر جو دیکھیں گے صلی اللہ، ہر پریشان کا دل بہل جائے گا۔ حضور ہی سب کی آس، حضور ہی سب کے لیے امید، اسی لیے کہا نا اے امتی ابس ہے کسی سے جو آس ہے، اے امتی ابس ہے کسی سے جو آس ہے، تیرا علاج صرف محمد کے پاس ہے، حضور ہی۔ اب دیکھیں علماء نے، عرفاء نے، صوفیاء نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے یہ کہا کہ بھئی یہ سرکار کا ارشاد صحابہ نے سنا، تابعین تک پہنچایا، تابعین سے تبع تابعین، سب کو معلوم ہو گیا جو جانکاری رکھنے والا ہے۔ اب ہم آپ مل کر اس سب پوری تفصیل کو سن لیے،
قیامت کے دن جب منظر سب کو پریشان کرے گا تو ہم کو معلوم ہے نا، آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ کیا کام ہمارا کوئی بنانے والے نہیں ہے۔ اب ہم نہ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، نہ ابراہیم کے پاس، نہ نوح کے پاس، نہ موسیٰ کے پاس، کیونکہ ہم کو معلوم ہے سرکار ہی کام بنائیں گے، تو لہٰذا ہم سب سرکار کے پاس ہی چلے جائیں گے، ہم سب حضور کے پاس ہی چلے جائیں گے۔ یہ سب کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو بتایا جی نہیں، اس دن اللہ تعالی سب کو یہ بھلا دے گا، اور اس وقت پھر سارے نبیوں کے پاس جا کر گزارش کریں گے، فریاد کریں گے، سارے نبی وہی کہیں گے کہ ہم نہیں کر سکتے۔ بعد میں حضور کے پاس جائیں گے، اگر ڈائریکٹ حضور کے پاس چلے جائیں، کام بن جائے گا تو کیا خرابی ہے؟ تو بتایا اگر ڈائریکٹ حضور کرنے چلے جائیں اور حضور کام بنا دیں تو ہو سکتا ہے کوئی موسیٰ علیہ السلام کا امتی کہے ہاں تمہارے نبی نے یہ کام کر دیا، ہمارے نبی بھی کر سکتے تھے، ہم گئے نہیں وہاں پہ۔ نوح علیہ السلام کا امتی بھی یہ کہہ سکتا کہ ہم ڈائریکٹ وہاں چلے گئے، اگر ہم نوح کرنے جاتے تو نوح علیہ السلام کو کام کر دیتے تھے۔ یہ سوال نہ اٹھے، یہ گنجائش ہی نہ پیدا ہو، یہ امکان ہی نہ رہے، اس لیے کل قیامت کے دن سب جائیں گے، سب کے پاس پھریں گے، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، سب کے پاس جانے کے بعد حضور کے بارگاہ میں پہنچیں گے، تب پتہ چلے گا جو کام کوئی نہ کر سکا وہ کام محمد رسول اللہ کر گئے۔ وہاں بھی حضور کی شان، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو ایسے مقام رفیع پر فائز فرمائے گا جس کو مقام محمود کہتے ہیں، جہاں سب آپ کی تعریف کریں گے، سب آپ کی تعریف کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ سب نے دیکھ لیا کہ جو کام کوئی اور نہ کر سکے وہ محمد رسول اللہ نے کیا۔ اب آپ دیکھیں، جو حضور سے جڑ جاتا ہے اس کا کام بنتا ہے، جو حضور سے دور بھاگتا ہے کام نہیں بنتا۔ زندگی میں حضور سے جڑنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ حضور کی باتیں سنیں، حضور کی باتیں کریں، حضور کا نام لیں، حضور کا ذکر اپنی زندگیوں میں، حضور کا ایک ایک عمل اپنے سوچ میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے چہرہ حضور جیسا بنانے کی فکر کریے، تاکہ کل حضور فرمائے ہاں یہ دیکھو میری سنتوں سے پوری طرح لبریز ہے اس کا چہرہ۔ گفتگو حضور کے انداز کو سن کر اسی طرح نرم کرنے کی کوشش کریں، اور حضور کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ حضور سے قرب کے لیے سب سے آسان راستہ، شارٹ کٹ بتاؤں، سب سے شارٹ کٹ کیا ہے؟ ایسا عمل جس کے کرنے پر اس عمل کا قبول ہونا پکا۔ نماز پڑھیں، قبول ہو بھی سکتی نہیں بھی سکتی، روزہ رکھیں، قبول ہو بھی سکتا نہیں بھی سکتا۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں آپ گارنٹی دیں کہ یہ پکا قبول ہوگا۔ ایک ہی عمل ہے، ایک ہی عمل ہے جو پکا قبول ہوتا۔ ارے وہ کون سا عمل ہے صاحب؟ اور بہت آسان ہے، اور بہت آسان ہے۔ حضرت عمر کا ارشاد یاد آیا۔ حضرت عمر نے لوگوں کو تعلیم دی، فرمایا لوگوں جب کبھی تم دعا کرو تو دعا میں وہ عمل ضرور کرنا جو تمہاری دعا کو قبول کر دے، مقبول بنا دے۔ وہ کیا عمل ہے جو کبھی نامقبول نہیں ہوتا، ہر وقت مقبول ہوتا ہے؟ اس عمل کو کہتے ہیں درود شریف۔ حضرت عمر چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی دعا بیکار نہ جائے،
اب جب ہم شروع میں درود آخر میں درود پڑھیں گے تو اللہ کی شان تو یہ کہ درودوں کو قبول کرے گا. جب درودوں کو قبول کرے گا تو وہ درودوں کے ساتھ جو دعا اٹیچ ہے اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. اس لیے درود پر ابھارا جاتا ہے. یہ مہینہ حضور کی آمد کا ہے, کثرت درود کا بھی ہے. درود پاک کی کثرت کیجئے. اتفاق سے آج جمعہ ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تمہارے دنوں میں جمعہ کا دن بہت افضل ہے اور اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو. اسی لیے ہر جمعہ خطبے کے دوران ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی والی آیت آپ کو سنائی جاتی ہے. کیوں سنائی جاتی ہے؟ تاکہ آپ درود پڑھا کریں. جمعے کے دن عصر سے مغرب تک درود پڑھنے کی کیسی فضیلت ہے. جمعے کا دن کب شروع ہوتا ہے, کب ختم ہوتا ہے؟ تو بتلایا گیا جمعرات کی شام سے جمعے کا دن شروع ہوتا ہے. جمعرات کی شام سے درود پڑھنا شروع کیجئے. سورہ کہف پڑھیے, درود پڑھیے اور کثرت سے درود. حضور نے فرمایا تمہارا درود میرے پاس پیش ہوتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے پاس اب پیش ہوتا ہے؟ اب تو آپ ہمارے درمیان ہیں. ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلا لے گا اور آپ اپنی قبر شریف میں چلے جائیں گے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب کوئی مجھ پر درود پڑھے گا تب میرا اللہ میرے جسم میں روح کو لوٹائے گا اور میں میرے درود پڑھنے والے کو جواب عنایت کروں گا. اللہ اکبر, کتنی بڑی نعمت, کتنی بڑی نعمت ہے. حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب زجاج المصابیح میں, اس کی تشریح نور المصابیح میں, کہ حضور کا یہ ارشاد بہت مشہور ہے, سب مانتے ہیں. اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ حضور پر قبر شریف میں رکھنے کے بعد جب پہلی دفعہ کسی نے درود پڑھا جس میں اقدس میں روح لوٹی, اس کے بعد سے نہ درود رکا نہ جسم پاک سے روح علیحدہ ہوئی. سبحان اللہ, درود بھی جاری, مصطفیٰ کے جسم اقدس میں روح بھی موجود. حد یہ کہ درود پڑھنے والے کا درود نام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور حضور اس کا نام لے کے کہتے ہیں فرشتے سے جس نے مجھے درود پڑھا اسے اور اس کے باپ کو میری طرف سے رحمت کی دعا دے دینا. اتنا بڑا. اور صاحب دلائل الخیرات حضرت ابو عبداللہ محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو درود لوگ پڑھتے ہیں وہ مجھ تک پیش کیا جاتا ہے, مگر جو اہل محبت درود پڑھتے ہیں وہ درود پیش نہیں ہوتا بلکہ اسے میں خود سماعت کرتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا 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 نعمتیں ہم غلاموں کے لیے سرکار کی. تو دوستو ابھی آپ کے سامنے میں نے کہا دلائل الخیرات. یہ کیا ہے دلائل الخیرات؟ اس کے بارے میں کچھ آپ کو پتہ ہے؟ دلائل الخیرات یہ کتاب ہے. دلائل مطلب گائیڈ کرنے والی چیزیں, دلیل, پروف, ایویڈنس. الخیرات, خیرات اردو زبان میں ہم بھیک کو بولتے ہیں لیکن دراصل یہ خیر کا پلورل ہے. خیرات, خیر مطلب بھلائی, نیک کام. خیرات بھلائیاں, بھلائیوں کی طرف گائیڈ کرنے والی چیز. ہوا یوں کہ ایک بزرگ جن کا نام ابھی میں نے لیا ابو محمد سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, سادات حسنی میں سے ہیں. آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے, وقت ہے نا بابا, آپ نے بڑے عالم تھے, محدث تھے. سفر کرتے کرتے ایک مقام پر محسوس کیا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, اب میں وضو کروں, لیکن وضو کے لیے ڈھونڈنے پر بھی پانی دستیاب نہیں ہو. بالآخر بہت کوشش کرے. اب ہمارے جیسا تو آج کل حال نہیں ہے کہ سارے سہولتیں رہنے پر بھی نہیں رے بھائی ہاتھ مارتے تیمم کر لیتے. وہاں ایسا نہیں تھا. تیمم تو بہت بات کی بات ہے. تلاش کیے, آخرکار خوب تلاش کے بعد ایک کنواں ملا.
راستے سفر میں تھے، گاؤں میں کنواں ملا، کنویں تک پہنچے، اب وضو کے لیے پانی لینا چاہ رہے تھے، لیکن وہاں کنواں موجود، پانی موجود، ڈول موجود نہیں تھا۔ اسی فکر میں تھے کہ کہاں سے ڈول آئے گا، ایک دیکھا کہ ایک 6-7 سال کی بچی اپنے ساتھ بکریوں کا ریوڑ لیے ہوئے آئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پانی بکریوں کو پلانے لگی۔ پوچھا تم نے یہ پانی اوپر کیسے لایا؟ کہا ڈول ہے تمہارے پاس؟ کہا کوئی ڈول نہیں ہے، بس اوپر آ گیا پانی پینے لوگ۔ تو پوچھا میں کیا وضو کر لوں اس سے؟ ہاں ضرور کر لیجئے۔ نماز کا ٹائم جا رہا ہے، ہاں ضرور کر لیجئے۔ وضو کر لیے حضرت، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز پڑھ کے پلٹ کے دیکھے تھے بچی بھی غائب، بکریاں بھی غائب۔ بولے یہ کیا مسئلہ ہے، کیا قصہ ہے، یہ پانی کیسا اوپر آیا؟ نہ کوئی ڈول، نہ کچھ، نہ کیا۔ آپ وہاں تلاش کرنے لگے، مختلف لوگوں سے پوچھنے لگے، اتنی چھوٹی سی بچی تھی، بکریوں کو چراتی ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ آخرکار لوگوں نے کہا وہ وہاں بستی میں رہتی ہے، اس کے پاس پہنچے، کھٹکا مارے۔ بولے کیا ہے؟ تو بیٹی میرے کو ایک بات پوچھنا ہے آپ سے، وہ پانی اوپر کیسا ہے؟ وضو تو کر لیا میں، نہ ڈول تھا نہ رسی تھی، پانی میں جب دیکھا تو نیچے تھا، پانی اوپر کیسے آیا؟ تو کچھ بھی نہیں، خالی میں تھوک دی تو پانی اوپر آ گیا۔ اللہ بولے آپ تھوک دیے تو پانی نیچے آ گیا، پانی نیچے سے اوپر آ گیا، آخر کیا کمال ہے آپ کے پاس؟ اتنے بڑے مرتبے پہ کیسے پہنچے آپ؟ اتنا بڑا مرتبہ، 7 سال کی عمر، آپ تھوکے تو پانی اوپر آ جائے، اور وہ پانی آپ بکریوں کو کھلا دیں۔ اللہ اکبر۔ کہا کیا بات ہے، میں بہت بڑا عالم ہوں، میں محدث ہوں، میں حدیث کا جاننے والا ہوں، میں یہاں سے گزر رہا تھا، مجھے ضرورت پڑی، تمہیں اللہ کے رسول کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ بات کیا ہے، یہ بڑا مرتبہ تمہیں کیسے ملا؟ کہا آپ اتنا بڑا واسطہ دیے میرے کو، اگر یہ واسطہ نہ دیتے تو میں نہیں بتاتی تھی، اتنا بڑا واسطہ۔ ایک چھوٹا سا درود ہے جو میں پڑھا کرتی ہوں، اس کے کثرت سے پڑھنے نے میری زبان میں یہ اثر ڈال دیا ہے کہ میں تھوک دیتی ہوں تو پانی اوپر آ جاتا ہے۔ ارے بیٹے وہ کون سا درود ہے بتائیے نا، نہیں بتاتے۔ آپ بولے نا محدث ہے، عالم ہے، فاضل، چاہیے ڈھونڈیے تو بولے بتائیے نا، نہیں آپ ڈھونڈیے جائیے، آپ نے اتنا بڑا واسطہ دیا تو حقیقت بتا دی، لیکن اب وہ درود تو نہیں بتاؤں گا، ہر چیز میں ایک حکمت ہوتی ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ بہرحال وہاں سے وہ صاحب گئے اپنے وطن، اور 1 سال تک ڈھونڈتے رہے، جہاں جہاں درود کا نیا صیغہ ملتا الگ الگ اس کو رکھ لیتے، جمع کر لیتے۔ 1 سال کے بعد پہنچے، پھر ادھر راستے سے گزرتے گزرتے پھر پہنچے بچی کنے، انہیں 8 سال کی ہو گئی تھی۔ بولے بیٹی ایسا ایسا ہے، دیکھو جمع کرا، سنا۔ ہاں سنائیے، سنا ہے پورا؟ نہیں ہے اس میں وہ درود بولے۔ ارے بولیے نا، نہیں بولتے، لے گیا آپ ڈھونڈیے۔ اب انہوں جہاں جہاں سے جو کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، مختلف سیرت کی کتابوں میں درود الگ الگ ٹائپ کے تھے، پورے جمع کیے۔ 2 سال پہنچے، نہیں ہے۔ 3 سال پہنچے، ہاں اس میں وہ درود موجود ہے۔ جب بتائی وہ بچی، یہ درود ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃً دائمۃً مقبولۃً تؤدی بها عنا حقہ العظیم۔ یہ درود ہے، اس درود کو درود بئری کہتے ہیں، عربی زبان میں بئر کنویں کو کہتے ہیں۔ تو بات چلیے سرکار کی اس لیے سنا دیا، اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اس درود کے کثرت سے پڑھنے سے اس بچی کے زبان میں اثر ہوا، اور نیک بچی تھی، اور اسی کے ذریعے سے درودوں کا ایک کلیکشن جمع ہو گیا۔ وہ جو حضرت سلیمان جزولی تھے، محمد بن سلیمان جزولی، انہوں بولے اتنی محنت سے جمع کیا، 3 سال کی محنت ہے اس کے پیچھے، کیوں ایسا رکھوں میں؟ لہذا اس کی ایک کتاب بنا دیے، اسی کتاب کا نام دلائل الخیرات ہے۔ اور اس دلائل الخیرات نامی کتاب کو پچھلے تقریباً 700 سال سے، تقریباً 700 سال سے پوری دنیا میں شہرت حاصل ہے، پوری دنیا میں۔ اور اس کتاب کو پڑھنے کے طریقے ہیں الگ الگ، بعض لوگ اس کو ایک وقت میں پڑھ لیتے ہیں، جو عاشقاں ہیں صبح ایک وقت شام وقت پڑھتے ہیں، بعض ایسے عاشقاں بھی، بعض لوگ اس کو 2 دن میں پڑھتے ہیں، بعض لوگ 3 دن میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کا نارمل طریقہ پڑھنے کا جو ہے وہ 1 ہفتے میں پورا تھوڑا تھوڑا اس کے 7 الگ الگ پارٹ بنا کے پڑھتے ہیں۔
تقریباً ہر سلسلے میں، نقشبندی سلسلہ، قادری سلسلہ اور چشتی سلسلہ، شاذلی سلسلہ اور سہروردی سلسلہ، نظام، تقریباً ہر سلسلے میں موجود کتاب ملتی باہر آپ، بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں آج سے 100 سال پہلے پوری دنیا میں قرآن مجید کے بعد سب سے مشہور کتاب کا نام دلائل الخیرات تھا۔ اب یہ بعد والے سعودی حکومت آ کے گڑبڑ کری اور روک دی اس کو، تو اس کی روزانہ تلاوت آپ کو حضور کی محبت میں قریب کرتی ہے، اور اس کا سب سے بہترین ثمر یہ ہوتا ہے کہ بندہ حضور کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ اور ہمارے ابا حضور اکثر فرمایا کرتے تھے، یا تو بندہ حضور کے پاس پہنچ جاتا اس کتاب کی کثرت سے پڑھنے سے، یا تو بندہ حضور کے پاس پہنچ جاتا، یا حضور بندے کو اپنے دیدار سے نواز دیتے۔ دروداں 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 اس کا۔ اب اس کو میں آپ سے عرض کروں، پہلے جیسے شیخ الجامعہ ہوتے، شیخ الحدیث ہوتے، شیخ التفسیر ہوتے، ویسی پہلے شیخ الدلائل ہوا کرتے تھے۔ ہمارے دادا حضرت شیخ الدلائل تھے، ہمارے بابا جان قبلہ سے بھی بہت سے لوگوں نے اس کی اجازت لی، اور ہمارے پاس اس کے الگ الگ اجازتیں ہیں، 3-4 اجازتیں ہیں۔ ایک اجازت تو ہماری خاندانی ہے، جبکہ ہمارے اوپر والے 8ویں 9ویں پشت کے صاحب جو بزرگ ہیں ہمارے دادا حضرت، وہ حضرت سے مل کے خود اجازت لیے تھے، حضرت سلیمان جزرو سے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کی خدمت میں اتنی باتیں جو رکھی گئیں، ان سب چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کر کے بندگی میں مضبوط ہو جاؤ، نبی کے اوپر کثرت سے درود پڑھ کے محبت پیدا کر کے غلامی میں مضبوط ہو جاؤ۔ ادھر بندگی مضبوط، ادھر غلامی مضبوط، دنیا کچھ بھی ہمارا بگاڑ نہیں سکتی، اور ہم دنیا سے با مقصد با مراد اللہ رسول کی بارگاہ میں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ اس کے لیے درود کی کثرت کیجئے۔ آپ کو معلوم ہے بہت سے مقامات پر اس کے حلقے بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے حیدرآباد میں شہید اللہ بشیر صاحب کر کے تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس کے پیچھے بڑا کام کیا۔ ہمارے پاس بھی جمعرات کے دن مغرب کی نماز سے عشاء کی نماز کے درمیان دلال شریف کا ورد ہوتا ہے، اس کو کیا کرتے ہیں، ایک ایک پارٹ ایک ایک آدمی کو بانٹ دیتے ہیں، 7 آدمی پڑھتے، ایک کتاب پوری ہوگی، ایسی اور 7 کو دیے ایک کتاب، اور 7 کو دیے، انہوں پیر کے دن کا پڑھتے، انہوں منگل کا، انہوں چہارشنبے کا، جمعرات کا، جمعے کا، ہفتہ اتوار، اس طرح 7 اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ایسا بیٹھ کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سب کو ایک ساتھ موقع مل جاتا ہے، اور معلوم یہ ہوا کہ اس مسجد میں بھی ہر جمعے کو اس مسجد میں مغرب کا عشاء، اس کا اہتمام پہلے بھی ہوا کرتا تھا، وہ کچھ بیچ میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے رک گیا تھا، اب پھر چالو ہوا ہے، اس میں شریک ہوئیے، کچھ دیر تک کے لیے کم سے کم شریک ہوئیے، ان برکتوں سے فیضیاب ہوئیے، اور وہ جو درودوں کی برکتیں ہیں اس کا اندازہ آپ کے خود تجربے سے ہوگا کہ جو کام کسی اور دعا سے نہیں ہوتا وہ درود سے ہو جاتا۔ بہت احادیث بہت کثرت سے ہیں، بہت کچھ ہے، اور حضور کا ایک ارشاد سنا دیتا ہوں، سرکار نے فرمایا مجھ سے سب سے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پہ کثرت سے درود پڑھے گا۔ درود 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 و سلام، تو یہ درود و سلام حضور سے قریب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اگر کوئی سرکار کے دیدار کی تمنا رکھتا ہے تو کثرت سے درود پڑھے، اس کے باوجود بھی دیدار نہ ہو تو اس موقع پر یہ سمجھے کہ میری آنکھوں میں خرابی ہے جو دیدار نہیں ہو رہا، یہ نہیں سمجھنا کہ اتنا درود پڑھا تو بھی نہیں ہوا، یہ میرے آنکھوں میں، ہم ان آنکھوں سے کیا کیا نظائر دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری آنکھیں پاک نہیں ہیں، حضور کے جلوے کو دیکھنے کے لائق نہیں ہیں، تو دعا یہ کرنا یا اللہ ہم گناہگار ہیں، حبیب پاک کا صدقہ عطا فرما، اور حبیب پاک اپنا جلوہ دکھانے سے پہلے میری آنکھوں کو پاک بھی کر دیجیے، سب ممکن ہے۔ تو حضور سے تعلق، محبت اور حضور کی عظمت کا بیان، اور حضور کے لیے اب دیکھیے ان دنوں آثار شریف کی زیارتیں بھی ہوتی ہے بہت جگہ، لوگ کھانا کھلاتے ہیں، جو کام اچھا ہے اس کو برا نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو کام برے ہیں ان کو کبھی بھی اچھا نہیں کہا جا سکتا۔ سائلنسروں کی آوازیں نکالتے پھرنا،
گاڑیوں پہ چیخ پکار کرتے ہوئے میلاد کے نام پہ گڑبڑ پیدا کرنا، کبھی بھی وہ میلاد نہیں ہو سکتا۔ اس بے ادبی بدتمیزی سے نوجوانوں کو بچنا چاہیے۔ میلاد کا یہ جو طریقہ ہے، یہ جو انداز ہے، یہ بلا شبہ قبول ہونے والا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو آج سے 200 سال پرانے بزرگ ہیں، ان کے والد بھی محدث تھے، حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی۔ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہمارے ابا حضور ہر سال دھوم سے میلاد النبی کی محفل منعقد کرتے تھے، آثار شریف کی زیارت ہوا کرتی تھی۔ دھوم سے مطلب گاڑی نہیں بھگاتے تھے، دھوم سے مطلب چیخ پکار نہیں کرتے تھے، دھوم سے مطلب بے وضو نہیں پھرتے تھے، نمازیں نہیں چھوڑتے تھے، دھوم سے مطلب پورے شہر کو بلا کے کھانا کھلاتے تھے، اور سرکار کے آثار شریف کی زیارت ہوتی تھی، نعت خوانی ہوتی تھی، حضور کے معجزات کا ذکر ہوتا تھا، حضور کی عظمتوں کا اعلان ہوتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ حالات اتنے خراب ہوئے کہ ہمارے ابا حضور کے پاس پیسے نہیں تھے، کیا کریں، پیسے نہیں تھے، تو سوچا کہ اس سال ناغہ کیسے کروں، بہت ڈھونڈ ڈھان کے بہرحال ان کے خلمدان میں سے کچھ چھوٹی ایک انی نکلی، پیسے 2 پیسے کی، اس سے انہوں نے کیا کیا، بڑی دعوت تو کرنے کی کنڈیشن میں نہیں تھے، تھوڑے چنے منگا کے چنوں پہ فاتحہ دیے اور دعا کرے، اللہ ہر سال تو دھوم سے لوگوں کو سرکار کی آمد کی خوشی میں کھانا کھلایا کرتا تھا، اب میرے پاس نہیں ہے، لیکن اس کو قبول کر لے، دعائیں کرتے رہے اور چنوں پر فاتحہ دلا کے چنے تقسیم کرا دیا۔ الدر الثمین نامی کتاب میں شاہ ولی اللہ نے اس کو لکھا ہے۔ اب دعوت تو ہو گئی، چنے تو بانٹ دیے، بے چینی ہے، ہائے ہائے، ہر وقت جیسا دھوم سے سرکار کا جشن مناتا تھا، نہیں ہوا، روتے میرے حالات ایسے ہوئے کہ میں نہیں کر سکا، روتے سو گئے تو قسمت جاگ گئی۔ حضور کا دربار خواب میں دیکھتے ہیں، میرے آقا رونق افروز ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، اور حضور کے دیدار کے وقت انہوں نے دیکھا حضور خالی نہیں تشریف رکھتے ہیں بلکہ کچھ تناول فرما رہے ہیں، قریب جا کے دیکھا تو حضور کے ہاتھ میں وہی چنے تھے جن پر فاتحہ دلائی گئی۔ تو اللہ رسول کے پاس نیت دیکھی جاتی ہے صاحب، دھوم نہیں دیکھی جاتی، پکارا نہیں دیکھا جاتا، بے ادبی نہیں۔ تو جو خوش دلی سے، نیک دلی سے، صفائی ستھرائی، دل کی صفائی کے ساتھ، عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ حضور کا ذکر کرتے ہیں، بے شک ان کا وہ ذکر کرنا اللہ کے پاس بھی قبول ہوتا ہے، رسول پاک کے پاس بھی قبول ہوتا ہے۔ اسی گفتگو کے ساتھ ہم اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ مولا جب سے جو ذکر کیا گیا، بیٹھ کے ذکر کیا گیا، تیرے حبیب کا ذکر کیا گیا، مولا اس ذکر کرنے کو قبول فرما لے، اور اب کھڑے رہ کے کچھ سلام پڑھیں گے اسے بھی قبول فرما لے، اور یہاں موجود تمام لوگوں کے دلوں میں جو جو دلی مراد ہیں ان تمام تر دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مولا ہم گناہگار، ہم خطاکار، ہم سیاکار ہیں، لیکن تیرے حبیب کے غلام ہیں، غلامی کا دم بھرتے ہیں، حبیب پاک کے نالین اقدس کا صدقہ عطا فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، جس کا جو مسئلہ ہے حل فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو مصیبتوں میں گرفتار ہیں انہیں آزاد فرما دے، جو بے قصور جیلوں میں پڑے ہیں ان کے نکلنے کے راستے سہل فرما دے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں قرضوں سے سبکدوش فرما دے، جن گھروں میں انبیائی لڑکے لڑکیاں بیٹھی ہیں ان کے شادیوں کا انتظام فرما دے، شادی شدہ جوڑوں کو خوشحال زندگی عطا فرما، جہاں میاں بیوی میں نا اتفاقی اور لڑائی جھگڑا ہے، دوریاں ہیں، مولا دونوں کے درمیان محبت پیدا فرما دے اور رشتے کو مضبوطی عطا فرما، اے اللہ استحکام عطا فرما، جہاں اولاد کی کمی ہے اولاد کی دولت عطا فرما، جو اولاد نرینہ نہیں ہے مولا اولاد نرینہ عطا فرما، اولاد کو نیک ہدایت نیک توفیق عطا فرما، پڑھنے والے بچوں کو علم میں کامیابی عطا فرما، علم نافع عطا فرما، دینی و دنیاوی علوم میں مہارت عطا فرما، والدین کا فرما بردار بنا، اور جو بچے پڑھ لکھ کر قابل ہیں لیکن
نوکریوں کے لیے فکر مند ہیں مولا ان کے لیے اچھے روزگار عطا فرما، جو روزگار رکھتے ہیں ان کی روزی روٹی میں برکت ترقی عطا فرما، مولا جو ملازمت پیشہ ان کی عہدوں میں ترقی عطا فرما، جو تجارت پیشہ ان کی تجارتوں میں ترقی عطا فرما، جو زراعت پیشہ ان کی کھیتیوں کو سرسبز و شاداب فرما دے مولا، ہمارے دلوں کی کھیتی آباد فرما دے، تیرے ذکر کی مٹھاس عطا فرما، تیرے حبیب پاک کی محبت کا سرور عطا فرما، حضور کا نور عطا فرما، یا اللہ سرکار کے تمام تر متعلقین سے محبت عطا فرما، حضور کے گھرانے سے محبت عطا فرما، حضور کے صحابہ سے محبت عطا فرما، حضور کی امت کے اولیاء سے محبت عطا فرما، جو گزر گئے ہیں ان کے قبروں کو نور سے بھر دے مولا، مغفرت فرما دے، درجات بلند فرما، ہمارے حضرت قبلہ ہمارے پیر و مرشد کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرما، حضرت قبلہ کے فیوز و برکات علمی و روحانی سے سرفراز فرما، جنت میں اونچے سے اونچا مقام عطا فرما، حضور کا قرب نصیب فرما، اور پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، وقت آخر رسول اللہ کا دیدار نصیب فرما، زبانوں پر کلمہ جاری فرما، قبر کی منزلیں آسان فرما دے، حشر کے مرحلے سہل فرما دے، اس دن جب کہ کوئی سایہ نہ ہوگا اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما، حضور کے دستے مقدس سے جامع کوثر پینا نصیب فرما، شفاعت پانے والوں میں شامل فرما، عقیدوں کی حفاظت فرما، اعمال بد سے محفوظ فرما دے۔ اس محفل کے سجانے میں جن جن لوگوں نے جس طریقے سے اپنا حصہ ادا کیا، دامے درمے قلمے خدمے سخنے، کوئی آ کر، کوئی دور سے، کوئی شامل ہو کر، کوئی سن کر، کوئی کہہ کر، کوئی پکا کر، کوئی کھلا کر، یا اللہ سب کی خدمت کو قبول فرما، سب کی جھولیوں کو اپنی عنایت سے بھر دے مولا، حبیب پاک کا صدقہ عطا فرما، حضور کی شفاعت سے مالا مال فرما، حضور کے دربار میں بار بار حاضر ہونا نصیب فرما، آمین یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا مجیب السائلین، یا امان الخائفین، یا غیاث المستغیثین، اغثنا 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 بجاہ نبیک المصطفیٰ و حبیب المجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وآلہ وسلم، وبوسیلۃ الشیخ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، اللہ یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ وقت تھا کتنا سہانا جب ہوا تشریف لانا، ہو کے خوش سارا زمانہ، گا رہا تھا یہ ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، اللہ یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ چاند بھی شیدا تمہارا، پاک انگلی کا اشارہ، کر دیا دل پارا پارا، ہو گیا وارا نیارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، اللہ یا حبیب سلام علیکہ، صلوات
آپ ختم المرسلین ہیں، حامل شرع متی ہیں، سبز گنبد کے مکی ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، اللہ یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ صوفی اعظم ابن احمد کیا کرے مدح محمد، ہے کوئی توصیف کی حد، حامد و محمود و احمد۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا زینت عرش اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا من بک یرحمنا اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا شفیعنا یوم لقاء اللہ، صلی اللہ علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ وازواجکہ وذریاتکہ واہل بیتکہ وعلماء أمتك وشهداء محبتك دائما أبدا أبدا. ربنا تقبل منا الفاتحة. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله أصحابه وبارك وسلم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.